اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اکثر والدین ایک ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، شادی صرف اچھے کپڑوں، بڑی گاڑی یا اچھے تنخواہ کا نام نہیں، بلکہ دو خاندانوں کے ملنے کا نام ہے۔ اگر یہ چند باتیں پہلے دیکھ لی جائیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی۔ آج میں ہر اس ماں باپ اور لڑکی سے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں جو شادی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ رشتہ صرف لڑکے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پورے خاندان سے ہوتا ہے۔ اسی لیے فیصلہ صرف ظاہری چیزیں دیکھ کر نہ کریں۔ پہلی بات یہ کہ لڑکے کا اخلاق ضرور دیکھیں۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا کتنا کماتا ہے یا اس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ غصے میں کیسا ہوتا ہے، اپنے والدین سے کس لہجے میں بات کرتا ہے، بہنوں اور گھر کی خواتین کی جو عزت ہوتی ہے نا، وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، نماز کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ اچھا کردار اور اچھا اخلاق ہی ایک خوشحال اور زواجی زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ دوسری بات، لڑکے کے گھر کا ماحول دیکھیں۔ کوشش کریں کہ ایک دو بار ان کے گھر جا کر ماحول کو سمجھیں۔ کیا گھر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے؟ کیا سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں؟ کیا بہو کو بیٹی کی طرح عزت دی جاتی ہے؟ کیونکہ جس ماحول میں آپ کی بیٹی جائے گی، وہی ماحول اس کی آنے والی زندگی میں اثر ڈالے گا۔ تیسری بات یہ کہ صرف لڑکے والوں کو نہ پرکھیں، اپنے گھر کا بھی جائزہ لیں۔ اپنی بیٹی کو صرف اچھے کپڑے اور جہیز نہ دیں، بلکہ صبر، اچھا اخلاق، احترام، ذمہ داری اور دین کی تعلیم بھی دیں۔ ایک سمجھدار اور بااخلاق لڑکی ہر گھر کی زینت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اچھی شادی وہ نہیں جس میں پیسہ ہو، بلکہ وہ ہے جس میں عزت، محبت، دین، اعتماد اور ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو نیک با اخلاق اور اس کے قدر کرنے والا شریک حیات عطا فرمائے اور ہر گھر کو محبت، سکون اور رحمت سے بھر دے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ باتیں ہر والدین اور ہر لڑکی کو معلوم ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ چوتھی بات یہ کہ کبھی بھی لوگوں کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، اور اپنی بیٹی کو یہ سکھائیں کہ کبھی بھی اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ تم غلط ہو تو کہے کہ ٹھیک ہے، میں ہوں۔ لوگوں کو وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر لوگ ٹرسٹ کریں گے تو کبھی بھی آپ کو غلط نہیں کہیں گے۔ بنا سچ جانے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ وہ پہلے دونوں طرف کی باتیں سنیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو لوگ دل سے آپ میں ٹرسٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے منہ میں کچھ اور، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ ہر بار، چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، آپ کو بنا کچھ جانے ہی غلط کہہ دیں گے، چاہے آپ جتنی مرضی وضاحت دے دیں۔ تو آج سے اپنی بیٹی کو یہ سکھائیں کہ اگر وہ غلط نہیں ہے، پھر بھی اسے غلط کہا جا رہا ہے تو وضاحت دینے سے گریز کرے، بلکہ اس جگہ سے دوری اختیار کر دے، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ آپ لوگوں کو کوئی کچھ بھی کہے اور ایسا ہو کہ اب بس ہو گئی ہے اور برداشت نہیں ہوتا، تو بس اپنا مسلح بچھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو جانتا ہے۔ لوگ الزام لگا رہے ہیں، اللہ سے کہیں کہ مجھے صبر دے، اتنا صبر کہ لوگ اگر کچھ کہیں تو مجھے فرق نہ پڑے، کوئی اگر میرے دل کو روند کے بھی چلے جائے تو مجھے فرق نہ پڑے، مجھے اتنا مضبوط بنا دے، یا تو پھر مجھے ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھ جو دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا اور کچھ ہی ٹائم بعد آپ ریزلٹس دیکھو گے کہ آپ کو اتنا صبر آ جائے گا کہ لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، آپ کو کچھ بھی کہہ کر چلے جائیں، آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ تو اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں، یہ بات سکھائیں کہ اپنا مسئلہ دوسروں کے آگے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے رکھو، کیونکہ اللہ ہوتا ہے نا، وہ نہ مذاق بناتا ہے، وہ کچھ بھی وہ آپ کی بات سنتا ہے، اس کا بہتر حل نکالتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب ہر بار اپنی بیٹی کو ہی سمجھائیں، بلکہ
جب آپ یہ دیکھیں گے بس اب بہت ہو گیا ہے، میری بیٹی جتنا بھی صبر کر لے لوگ نہیں باز آ رہے، تو ایسے گھروں سے پھر نجات دلا دے اپنی بیٹی کو، کیونکہ آپ کی بیٹی کی پوری لائف ہے، پوری لائف پڑی ہے، اور اگر وہ خود خوش نہیں رہے گی تو پھر اپنے بچوں کو کیسے سنبھالے گی، اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرے گی؟ وہ خود اگر ڈپریشن میں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرے گی؟ تو بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھ بھال کے رشتہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ اپنی بیٹی کو فائنینشلی طور پہ اور جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ اتنا زیادہ مضبوط کر دیں، اس کو اپنی بیٹی کو ہنر سکھائیں، سب کریں تاکہ لوگوں کی جرت نہ ہو کہ اس کو وہ کوئی ایک الفاظ کہے۔ اپنی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کریں اور اپنی بیٹیوں کو ہنر سکھائیں کہ یہ جو ہم ہر حال میں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں پہ، تو پھر لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم جو بھی کر لیں گے نا اس کے ساتھ تو یہ برداشت کر لے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کے فیوچر کو اتنا مضبوط کر دے کہ لوگوں کی ضرورت نہ ہو کہ اس کے آگے یا پھر اس کے طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے اور اس کے اوپر الزام تراشی کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں گھسنا چھوڑ دیں، جتنا ہم لوگوں میں گھستے ہیں نا وہ پھر ہمارا جو راز ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے ہم جتنا بیٹھیں گے ایک ساتھ تو ہمارا راز جو ہوتا ہے وہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، بات میں بول دیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہماری کمزوری جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس جمع ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں لوگ اسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کے اندر یہ عادت ڈالیں ضرور کہ گھر کی باتیں باہر کسی سے نہ کرے، چاہے وہ آپ کی دوست ہو چاہے کوئی بھی ہو، آپ نے کسی سے بھی نہیں کرنا، ایون کہ اپنے ہسبینڈ سے بھی نہیں کرنا، مطلب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہسبینڈ کو بتانا ضروری نہیں ہوتا تو وہ ہسبینڈ کو بھی نہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے تک محدود رکھیں، اور اگر زیادہ دل میں بوجھ ہو رہا ہے نا تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب اپنے تک بات نہیں رہ سکتی، تو دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، تو یہ زیادہ سیف رہے گا۔ تو آئی ہوپ کہ میری ایڈوائسز آپ کو اچھی لگی ہوگی، مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک فیملی بن سکے۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور میری ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔